بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا چپٹر، نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کرے اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائے۔ یہ کام پہلے بھائی بندو سے شروع کرے، اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بات لوگوں کو کہنی ہوتی ہے، کسی چیز کی نصیحت کرنی ہوتی ہے، تو پہلے ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے، کیا ہمارے بچے ٹھیک ہے، کیا ان کا لباس ٹھیک ہے، کیا وہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ پہلے گھر سے دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر نکالنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر میں ہی رہتے، سوچا کرتے کیا کرے، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائے۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا، گھبرائیں، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بولی، پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوجتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہے۔ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ سوچتا رہتا ہوں کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چاچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ پھوپھیوں نے نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دے۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر کوئی ڈرائے دھمکائے۔ قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی، یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے چاچا ہے اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ اللہ پوجو، ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے، سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دے، یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کچھ بولے، لوگوں کو رب کا پیغام سنائے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے اور بتائے ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا، لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمتیں پڑ جاؤ گے، اگر حوالہ کر دو گے تو ذلیل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوں گے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، وہ بھی موجود تھی، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھی، بولی، میرے بھائی تیرے دید کا پانی کہاں مر گیا؟ بھتیجے کی مخالفت میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے،
ابو لہب بہت زور کا کہکیاں لگاتے ہوئے، تمہارا کیا بڑی بھی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا، پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب: یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں؟ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب: بھائیو چلو یہاں سے، بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل میں ہی لیے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا۔ فرمایا: دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ استغفر اللہ۔ سن لو عرب، میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بلائیاں لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرح بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرح مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی حکمت والا۔ اٹھ کر بولا: اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے۔ خاموش فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے: کیوں ابو طالب، اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا۔ ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، درد بھری آواز سے چیخے: خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار! ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے ہیں، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونجی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ ہر ایک سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے دامن میں دشمنوں کی ایک فوج نکلا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں۔ ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے عزیزوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف قریشی سرداروں
خدا کی ناراضگی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اقرار کر لو۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے، بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کچھ کہہ سکے، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکے، ان کو رب کا پیغام سنا سکے، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس کا انداز اور سخت ہوتا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے۔ اس وقت ان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکے نہ سن سکے، جس سے وہ باتیں کرتا ہے، ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارکم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو نہ خواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں، یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں، روح میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویر قومی ہی دین کی پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ فرمایا، قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے، تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات گرہ گزری، وہ کج بحثی پر تل گئے، بولے، ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری باتیں مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگی، اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا۔ آخر کب تک برداشت کیا جائے، ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، نعوذ باللہ، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے، جہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورہ کرنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے، وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوؤں کے بھی معبود ہے۔ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائے؟
بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہے اور نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے اور نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس جانے والوں کے نام یہ ہے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں، وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بدعت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے، بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہے، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ نہ کہے۔ آپ اسے سمجھا دیجیے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لے، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہے، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولے: بھتیجے، یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے فائدے کی ہے، کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب: وہ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم: یہ لوگ زبان سے صرف ایک فکرہ کہہ دے تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، کون سا فکرہ ہے وہ؟ اس جیسے 10 فکرے ہم سے سن لے۔ فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، خدا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی نہال ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے: تیرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، دیکھ تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں ہم، نعوذ باللہ۔